لهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة ووفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة فيها. ربنا أمطر مطرا مباركا حوالينا ولا علينا، آمین یا رب العالمین۔ رات آج میں ایک بہت اہم موضوع پر، لیکن کسی نظری سطح پر نہیں بلکہ عملی پہلو سے گفتگو کرنا چاہتا۔ اتحاد امت کا واعظ کہنا بہت آسان ہے، تمام دینی جماعتوں کو جمع ہو جانا چاہیے، یہ ہر شخص کہہ رہا ہے، جو بھی دین اور پاکستان کا بہی خواہ ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے، لیکن یہ بیل منڈے کیسے چڑھ؟ اس میں کوئی ابتدائی قدم ہے تو وہ کون سا ہے؟ اس اعتبار سے میں نے جو 5 آیات یا آیات کے ٹکڑے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کیے ہیں، پہلے تھوڑا تھوڑا مفہوم ان کا سمجھ لیجیے۔ پہلی آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کا جزو اعظم ہے، پہلا: شرع لکم من الدین، اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی ہم نے از قسم دین یا در بارہ دین، یہ دونوں الفاظ اچھی طرح نوٹ کیجیے، 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ وہی مقرر کیا ہے جس کی کہ ہم نے وحی کی تھی روح کو، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی جانی، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو، اور اس کے بارے میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ بڑی اہم آیت ہے، قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے۔ اس پر چونکہ آج مجھے بہت طویل مضمون کور کرنا ہے، میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی عرصہ قبل میں نے اسی جگہ اہل تشیع کی خدمت میں کچھ گزارشات جب پیش کی تھی تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ میثاق میں بھی شائع ہو چکی، میری تقریر ایک کتاب کی شکل میں بھی شائع ہو چکی۔ اس وقت صرف حوالہ دینا ہے۔ شرع لکم من الدین کے 2 ترجمے، تمہارے لیے بھی دین وہی مقرر کیا ہے جو نوح کا تھا، ابراہیم کا تھا، موسیٰ کا تھا، عیسیٰ کا تھا۔
گویا کہ دین ایک ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کہ دین کے بارے میں وہی بات فرض کی ہے تم پر بھی جو نوح پر اور ابراہیم پر اور موسیٰ پر اور عیسیٰ پر تھی، یعنی اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو یہ دونوں ترجمے مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی بن جائیں گے۔ سارا زور ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ ولا تتفرقوا فیہ، یہاں اصل میں اکثر لوگوں نے فیہ کا حق ادا نہیں کیا ہے اور سمجھا ہے کہ شاید یہ بھی جیسے دوسرے مقامات پر ولا تتفرقوا ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ مت بنو، گروہوں میں مت تقسیم ہو جاؤ، اسی طرح کی یہ ایک ہدایت اور بھی ہے۔ یہاں فیہ کا اضافہ ہے، دین میں تفرقہ نہ ہو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ دین ایک ہے، اور دین نام ہے صرف اس کا کہ حاکم مطلق اللہ، اس کا نمائندہ، اس کا رسول، خلاص دین اسی میں۔ کل دستور اسلامی ریاست کا اس میں ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، اور بمصطفیٰ برساخی شرا کے دی ہمعوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا پیش۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین یہی ہے۔ آپ سے پہلے موسیٰ رسول اللہ تھے، آپ سے پہلے ابراہیم نبی اللہ تھے، یہ نبی کے نام بدلتے جائیں گے، کلمہ یہی ہے۔ تو دین ایک ہے، دین کے ٹکڑے نہ کرو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ دین ایک آرگینک ہول ہے، ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، حیاتیاتی وحدت ہے۔ اس کے حصے بکھرے مت کرو۔ یہ حصہ تو اللہ کے تابع، یہ حصہ ہماری مرضی کے تابع، یہ حصہ ہمارے رواج کے تابع، یہ حصہ زمانے کے تقاضوں کے تابع۔ یہ تو دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ یہ دین کے ٹکڑے ہو گئے۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک ہے خود متفرق ہو جانا، فرقوں میں بڑھ جانا۔ فرقوا دینہم، یہاں پر تو دین جو ہے مفعول ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین کی اس کلیت کو برقرار رکھو، اس کی ہمہ گیریت کو برقرار رکھو، اس کے ہمہ پہلو ہونے کو برقرار رکھو۔ اس میں تفرقہ نہ ہو، اس میں ٹکڑے نہ ہو، اس میں حصے بکھرے نہ ہو کہ اللہ کو کچھ دو اور باقی کسی کچھ اور کو دے دو، کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ یہ دین کا تفرقہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اقامت دین کے اندر تفرقہ نہ ہو۔ فیہ میں ضمیر مجرور جو ہے یا دین کی طرف جائے گی یا اقامت دین کی طرف جائے گی۔ دین کو مت پھاڑو، اس کے کیا معنی ہے؟ شریعتیں جدا رہی ہیں، موسیٰ کی شریعت اور محمد کی شریعت اور، شریعتیں تو جدا ہے، لیکن دین محمد کا بھی وہی ہے جو موسیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دین تو ایک ہے، حضرت آدم سے لے کر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین تو ایک ہے۔ شریعتوں میں فرق ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ اسی طرح دین اسلام ہے، اس کے نیچے فقہیں جدا ہو سکتی ہے۔ یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ جعفری ہے۔ فقہ علیحدہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، دین ایک ہے۔ اسی لیے میں دو آیتیں آپ کو اور سنا دے رہا ہوں جو میں نے سنائی ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ یہ سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کی چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں انبیاء کرام کے اسماء کا بڑا خوبصورت گلدستہ آیا ہے مختلف اعتبارات سے، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فرمایا یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وہ یونس ہو، وہ یحییٰ ہو، وہ عیسیٰ ہو، وہ اسماعیل ہو، وہ ابراہیم ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔
بات وہی ہے، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں میرا حکم ماننا ہے، میری بندگی کرو، دین تو یہ ہے۔ البتہ دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی ٹکڑا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ساری امت ایک ہے، لیکن ان میں امتیں تو ہے نا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، یہ سب ایک امت، لیکن ایک امت موسوی ہے، ایک امت عیسوی ہے، ایک امت محمد۔ ایک اعتبار سے یہ ایک امت ہے، دو اعتبارات سے ان میں فرق ہے۔ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے سورہ مائدہ۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج معین کیا ہے۔ شریعت کی بات تو واضح ہو چکی، شریعت موسوی، شریعت محمدی علی صاحبہم الصلاۃ والسلام، اسی کے تابع میں نے رکھا، ہمارے یہاں فقہ ہے۔ یہ منہاج کا کیا فرق ہے؟ یہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مدامی خیال میں، جب خاص کسی موضوع پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، جب اس کے اعتبار سے میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو کوئی اور نیا پہلو نظر آ جاتا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو، ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، کوئی آدمی کا جی اکتائے گا نہیں، پڑھتا رہو پڑھتا رہو، یہ نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ولا یسمع منہ العلماء، اصحاب علم کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے کہ بس پیٹ بھر گیا، کبھی نہیں، علم کی پیاس بڑھتی رہے گی۔ تو آپ نوٹ کیجئے منہاج سے مراد کیا ہے؟ کیا تمام رسولوں کا منہاج ایک نہیں تھا؟ آج پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں کہ نہیں تھا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جیسے شریعتیں جدا تھی، منہاج بھی جدا تھا۔ اب آپ ذرا تجزیہ کیجئے، منہاج ابراہیم کیا تھا؟ آپ نے جگہ جگہ توحید کی دعوت کے مراکز قائم کی، کو ریاست قائم کرنے کی جدوجہد بھی نظر نہیں آتی۔ اپنے بھتیجے کو لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام عمورہ اور سدوم کی طرف بھیج دیا، جاؤ بھائی وہاں ایک مرکز قائم کرو، دعوت توحید کا۔ ایک بیٹے کو لا کے حجاز میں آباد کر دیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ایک مرکز حجاز میں بن گیا۔ دوسرے بیٹے اسحاق کو فلسطین میں آباد کر دیا۔ اگر اس پر آپ غور کریں گے تو اس منہاج پر ہمارے صوفیاء اولیاء اللہ نے کام کیا۔ انہوں نے خانقاہیں آباد کی، لوگ آئے، انہوں نے تزکیہ کیا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ آج والا تصوف اور آج کے جو دھندے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے بالکل ہی۔ پچھلے زمانے میں روحانی اور باطنی تلقین اور تعلیم شروع ہوتی تھی ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد۔ دینی علوم کی تحصیل کر چکو، قرآن، فقہ، حدیث، یہ پڑھ کر پھر آؤ، اب ذرا تمہیں وہ باطن کی سیر کرائے۔ یہ نہیں کہ الف کا نام بے نہیں جانتے اور سجادہ نشین بھی ہے اور کسی کے خلیفہ بھی ہے، یہ نہیں تھا معاملہ۔ یہ تو اس دور کی پیداوار ہے، جب ہم نے دین کو دھندے اور پروفیشن بنا لیا۔ تو اب یہ انہوں نے کیا کیا، آؤ بھائی یہاں بیٹھو، اس کے بعد یہ کہ جب وہ تربیت یافتہ، جاؤ تم وہاں چلے جاؤ۔ یہ آپ کے پاک پٹن میں شیخ فرید الدین شکر گنج، اچھا بھائی نظام الدین جاؤ تم اب دلی میں بیٹھ جاؤ، اچھا بھائی صابر تم جاؤ کلیر میں مرکز بناؤ، اچھا بھائی جمال تم جاؤ ہانسی میں مرکز بناؤ۔ اپنے اقدامات کو اپنے پاس رکھا، وہ وہاں کا جانشین بنا۔
اور پھر نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے تو جو سلسلہ چلا ہے، ایک ایک وقت میں 5,000 مسترشد ان کی خانقاہ میں موجود ہوتا تھا. 5,000 آدمی تربیت پا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلتے چلے. یہ منہاج ابراہیمی ہے. اب آئیے اگلے منہاج پر. منہاج موسوی کیا تھا؟ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کو غلامی سے نجات دینے کی سب سے اہم کوشش. جیسے ہی حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، لیکن جاتے ہی پہلی بات کیا کہی؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائے. تم نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، غلامی کے شکنجے میں کس لیا ہے، تم ان سے بیگار دے رہے ہو، واپس جاؤ. یہ فلسطین سے آئے تھے، ہمیں فلسطین لوٹ جانا. ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذب. اور وہ قوم بڑی بگڑی ہوئی قوم تھی. اس کی ناہنجاری کا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کے 9 معجزے دیکھنے کے باوجود وہ قوم اتنی ناہنجار تھی کہ جب اس کے بعد ہجرت کے بعد کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تو 2 آدمیوں کے سوا کوئی نہ نکلا. 2 رسول وقت کے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور 2 اور، حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ. 6 لاکھ کے مجمع میں سے 4. کوئی تصور کر سکتے ناہنجاری کا کسی قوم کی؟ سارے معجزے دیکھنے کے باوجود جیسے ہی نکلے آزادی سے، غلامی سے نجات پا کر، کہا ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو. چند دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے موسیٰ گئے تو پیچھے بچڑے کی پرستی شروع کر دی. لیکن مسلمان قوم تھی، کلمہ اس کا وہی تھا، لا الہ الا اللہ. اس کی نجات کی فکر کی یا نہیں کی؟ اس منہاج پر مسلم لیگ نے کام کیا ہے اور تحریک پاکستان چلی کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر 10 کروڑ مسلمان بس رہا ہے. اگر کہیں ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو ظلم کریں گے، اتنا ان کے ثقافتی تشخص کو بھی ختم کر دیں گے، ان کو شدھ ہی کرنے کی تحریک چلائیں گے، ان کو اکنامیکلی ایکسپلائٹ کریں گے. بچاؤ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ بٹوارا کر دو، ہمیں 2 ٹکڑے ایسے دے دو جہاں ہماری اکثریت ہے، تاکہ وہاں ہم اپنے تمدن کے مطابق جو نظام چلائیں. یہ بھی منہاج ہے. منہاج موسوی سے کتنا قریب ہے. اب آئیے منہاج عیسوی کیا ہے؟ اللہ کا ایک بندہ گشت لگا رہا ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے. ابھی کوہ زیتون پر ہے، ابھی جھیل گلیلی میں پہنچا ہوا ہے، ابھی کہیں نزارت میں ہے، یہاں واس کہا، وہاں واس کہا. اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں. 12 آدمی مل گئے، ان 12 کو بھی ساتھ ہی چکر میں ڈال دیا. یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، نکلو میرے ساتھ، اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ. کیا مطلب؟ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ. یہ حواریین مسیح، دین کی حقیقت کو واضح کرنا، یہ بھی مسلمان امت میں کام ہو رہا. یہود مسلمان امت تھے، مسلمان امت میں ایک کام ہوا، وہ منہاج موسوی کا، غلامی سے نجات دلانے کی. ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اخلاقی روحانی تربیت جتنی بھی ہو سکتی موسیٰ نے کی، لیکن اس میں پرائمری ایلیمنٹ جو ہے وہ آزادی کا تھا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ دین کی حکمت، جئتکم بالحکمہ، تم نے دین کو بے جان رسومات کا مجموعہ بنا کے رکھ دیا ہے. تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے کہ جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اوپر بڑی شاندار چادریں چڑھائی ہوتی ہیں، سفیدی کی ہوتی.
تم سانپ کے سپولیوں کے مانند کو. یہ ساری تنقیدیں کن پر تھیں؟ علماء یہود پر. جو ساتھ آ گئے انہیں بھی اپنے ساتھ گشت میں لگا لیا. اس منہاج پر عمل کیا ہے تبلیغی جماعت. یا ہمارے صوفیہ میں سے بعض میں جہانیہ جہاں گشت. ایک صوفیہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا ایک مرکز بنا لیا. قطب ازجا نمی جنبت، وہ تو بیٹھ گئے وہیں، اور وہیں سے پھر انہوں نے اپنے جو تربیت پائے ہوئے لوگ تھے انہیں ادھر ادھر بھیجا. اور ایک وہ ہے کہ جو فوت چکر میں جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ. لیکن تبلیغی جماعت نے بھی جزوی طور پر، دیکھیے یہ تمام تشبیہات جو ہیں ان کو آپ کلی طور پر کبھی منطبق نہ کر لیجیے گا. تشبیہ کا مقصد ہوتا ہے کسی معاملے کے کسی ایک خاص پہلو کی مشابہت کی وجہ سے اس مفہوم کو ذہن کے قریب لانے کی کوشش کرنا. یہ تبلیغی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ منہاج عیسوی پر عمل پیرا ہے. اب آیا منہاج محمدی صلی اللہ علیہ، اور یہ دور اب جان لیجئے کہ اصلاً منہاج محمدی کا ہے صلی اللہ علیہ. یہ منہاج کیا ہے؟ دعوت دو، جو دعوت قبول کرے انہیں منظم کرو، ان کی تربیت کرو، انہیں ایک طاقت بناؤ، اور پھر نظام باطل کے اوپر کوڑا دے کر مارو اور نظام باطل کا بیجا نکالو. مَن نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. ہم باطل کے اوپر حق کا کوڑا مارتے ہیں جو اس کا بیجا نکال دیتا ہے، اور وہ تو ہے ہی زائل ہو جانے والی شے. یہ منہاج محمدی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انقلاب، نظام کا بدلنا. پھر عرض کروں گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نسبت خاک را بعالم پاک. لیکن بات سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ غالباً برنارڈ شاہ نے کہا تھا گاندھی کے بارے میں، he is a saint among politicians and a politician among saints. وہ اگر سیاست دانوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی سادھو ہے، سیاست دان تو لگتا ہی نہیں. جب سادھوؤں میں بیٹھا ہوتا ہے معلوم ہے تو سیاست دان ہے. تو میں کر رہا ہوں کہ نسبت خاک را بعالم پاک. لیکن اگر میں حضور کے بارے میں کہوں he is a revolutionary amongst انبیاء and he is a nabi amongst revolutionaries. ریولوشنریز کو رکھیے مارکس اینجلس لینن، ریولوشنریز کو رکھیے والٹیر روسو اور بہت سے لوگ، اور ریولوشن میں آتا ہے محمد کا انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نبی ہونے کی حیثیت سے ریولوشنری ہے. فرق کیا ہو جائے؟ اور نبیوں میں ریولوشنری ایک انقلاب بدل دیا، نظام کو تبدیل کر دیا. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر، قوم و آئین و حکومت آفرید. صرف مبلغ پیدا نہیں کیے، صرف معلم پیدا نہیں کیے، صرف مربی پیدا نہیں کیے، ان سب کو مجاہد بنایا. مبلغ بھی بنو، مجاہد بھی بنو، مربی بھی بنو، مجاہد بھی بنو، مدرس بھی بنو، مجاہد بھی بنو. اور اس جہاد کا ہدف کیا ہے؟ نظام عدل اجتماعی قائم کرنا، اور اس کے لیے وقت پڑے تو جانوں کا نذرانہ پیش کر. یہ وقت میں نے آپ سے لیا ان 5 آیات، بلکہ ابھی تک تو 3 آیات ہی کی بات ہوئی ہے. ذرا ذہن میں آیات دوہرا لیجئے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. انہی کا منہاج میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دوسری آیت ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. تیسری آیت لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب آئیے اس تمہید کے بعد ایک دوسری تمہید
میری آج کی گفتگو کے مخاطب کون ہے اور کون نہیں ہے، معین کر لینا چاہیے کہ بات کس سے کر رہا ہوں۔ بحث کے آگے بین بچانا وقت کا ضیاع ہے، طے کر لیا جائے میرے مخاطب ہے کون۔ نمبر ایک، پاکستان میں ایسے لوگوں کی اب کمی نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی کمی نہیں رہی، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط بنا ہے، اور اگرچہ وہ واضح الفاظ میں نہیں کہتے، لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ ابھی سے ختم ہو جانا چاہیے۔ غلطی کا تو ازالہ ہونا چاہیے نا۔ اگر غلط بنا تو غلطی کا ازالہ ہونا چاہیے، اسے محو ہو جانا چاہیے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ جی این سید نے تو پوری کتاب لکھی، اب پاکستان کو ختم کر دینا چاہیے، پوری کتاب، اور اس کی کتاب اس دور میں جو چھپی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں چھپی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کے تینوں چھوٹوں صوبوں میں مذہبی حلقوں میں بھی یہ فکر موجود ہے اور سیاسی حلقوں میں بھی موجود ہے۔ زیادہ نام لینے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، ضرورت بھی کیا ہے۔ بہرحال میرا اس وقت ان سے خطاب نہیں ہے، ان سے خطاب ہوگا تو کسی اور بیسس پر ہوگا، کوئی اور تاریخ کا پس منظر، ضرورت، تقاضے، وہ پھر گفتگو اور ہو جائے گی۔ بالکل وہ میرے مخاطب تھی۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اس کہتے ہیں کہ بنا تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ اس درجے بگڑ گیا ہے کہ اس کے امکان ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کا، لہذا خام خواہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، جسٹ ویٹ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، جسٹ ویٹ، ویٹ اینڈ سی۔ اور یہ لوگ ان سے بھی کہ جو کوئی کوشش کر رہے ہیں، جو سر ٹکرا رہے ہیں، چاہے دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کیا حاصل ہے تمہاری اس تبلیغ سے اور کوشش سے اور محنت سے اور جد و جہد سے اور واویلا کرنے سے اور رونے دھونے سے اور نالہ اور شیون سے؟ کچھ حاصل نہیں ہے، چھوڑو دفعہ۔ یہ بھی میرے مخاطب نہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بنا ٹھیک تھا، ہماری غلطیوں سے خراب ہوا ہے، اور ہمیں آخری دم تک اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی وہ جو آیت نمبر 164 کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے، اسی کے بعد یہ بھی ہے، اسی میں کہ جو لوگ کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم یہ ساری کوشش کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور معذرت تو پیش کر سکے، پروردگار ہم تو آخر دم تک اسی کام کے لیے کوشاں رہے، ہم نے دنیا نہیں بنائی، جائیدادیں نہیں بنائی، پروفیشنز نہیں چمکائے، ہم لگے رہے اسی کام، نتیجہ تیرے ہاتھ تھا، اور کیا پتا بھائی یہ جاگ ہی جائیں، ہاؤ کین یو بی شور، کیا پتا، جیسے کہ ایک معالج جو ہے آخری سانس تک مریض کا علاج کرتا ہے، کیا پتا کوئی دوا کارگر ہو جائے، کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ ڈر جائے۔ ان سے میرا خطاب ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک بنا ہے اور پر امید بھی ہیں کہ حالات صحیح ہو جائے گی۔ اب ان میں مختلف لوگ ہیں یہاں پر، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ خوابوں کی بنا پر، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ملنگ قسم کے لوگوں نے کچھ پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں، کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کے حوالے سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، بہرحال مختلف ہے۔ اس پر نوید خلافت نامی ہمارا چھوٹا سا کتابچہ ہے، مفت تقسیم کے لیے شائع ہوتا ہے، یہاں شاید آج نہ ہو۔ آیات کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہوگا اور یہیں سے ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں سے تو خطاب ہے نہ کہ سوچیں، ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ تجزیہ کر کے سوچیں کہ اصل سبب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، صرف خواہشات کے اندر نہ رہے۔ تلک امانیہم، امانی سے کچھ نہیں ہوگا،
صحیح تجزیہ، صحیح تشخیص، صحیح علاج، اور اس کے لیے پھر اپنی امکانی حد تک کوشش. یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا کچھ حاصل نہیں. پانچواں طبقہ وہ ہے، اور میرے نزدیک یہ خالص دینی فکر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حالات اور سیاست سے صرف نظر کرتے ہوئے پاکستان بنتا یا نہ بنتا اور رہے یا نہ رہے، ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا دنیا میں. یا پاکستان نہ بنتا تو ہم پر فرض نہیں تھا، امت مسلمہ ہم نہیں تھے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم پر نہیں تھی، ان اقیم الدین کے مخاطب ہم نہیں تھے. پاکستان کے بننے نے ہماری ذمہ داری کو 1000 گنا بنا دیا ہے، لیکن نہ بھی بنتا تب بھی دینی ذمہ داری تو یہ تھی. پاکستان رہے یا نہ رہے یہ ذمہ داری تو پھر بھی برقرار رہے گی. یہ 3 طبقات ہیں کہ جو میرے مخاطب ہیں. پہلے 2 سے مجھے کوئی بات نہیں کر. ایسے لوگوں کے غور و فکر کے لیے وہ ہمارا جو اہل بل شائع ہوا تھا بہت سے حضرات کے ہاتھوں پہ پہنچا ہوگا. میں نے 5 فیکٹرز جو ہیں گنوا دیے اس ہینڈ بل میں کہ جائزہ لیں حالات ہے کیا. سب سے پہلے ایک جانب نیو ورلڈ آرڈر کے پردے میں یہودیوں کی عالمی بالادستی کا سیلاب ہے، جس کا فوری ٹارگٹ ایران، پاکستان اور افغانستان دی. میں کسی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا، ان چیزوں پر میری تقریریں، کیسٹس، آڈیو، ویڈیو، میری کتاب موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ایک حقیقت ہے. نمبر 2، دوسری جانب مسلمانوں نے کشمیر کا جہاد حریت اب ان حدوں کو چھو چکا ہے جس کے نتیجے میں بھارت پاکستان کے خلاف تنگ آمد بجنگ آمد، ننگی اور کھلی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے. اور اگر ہمارے پاس ایٹمک ڈیٹرنٹ نہ ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تنگ آمد بجنگ آمد میں وہ یہ بھی سمجھے کہ ان کے پاس اگر 1 ہے تو ہمارے پاس 10 ہے، ہمارا 10واں حصہ تباہ ہوگا تو یہ پورا ملک تباہ ہو جائے گا. 2 ہے. اس کو امپاسبلٹی نہ سمجھیے. ارب روپے جو انہوں نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ صرف کیے، کائے کے لیے کی؟ بنیا 1 پیسہ بغیر کسی مقصد اور بلفاٹ کے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ کیوں کوئی پیور سائنٹیفک نالج کی پروموشن نہیں ہے. تیسری جانب مسلح دہشت گردی اور کھلی بغاوت کی صورت میں نفاذ اسلام سے روگردانی کی سزا یعنی نفاق باہمی کا عذاب کراچی کی بندرگاہ سے ملک میں داخل ہو چکا ہے. امپورٹ کر چکے ہیں مطابق خدا بندی. چند دن کا وقفہ ہوا تھا مذاکرات کے چکر میں، اور اب پھر جو ہے صورتحال اسی جگہ پہنچ گئی. کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کا ہم نے ہم کی کمر توڑ دی ہے، ابھی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شاید 1 آدھ انگلی کٹی ہو تو کٹی ہو، کمر ٹوٹنے کا تو کوئی سوال نہیں. چوتھی جانب معاشرتی مدنی اور آبادگی، سیاسی خلفشار اور محاذ آرائی اور مالیاتی لوٹ کھسوٹ اور بندر بانٹ آخری حدوں کو پہنچ چکی. اس کی بھی تفصیل میں بیان کروں تو پھر صنم بھی بولے ہری ہری. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو بارہا گفتگو موضوع بن چکی ہے، سب گنوا رہا ہوں. لیکن آج کی گفتگو کے اعتبار سے اہم ترین اور ان سب پر مستضاد مذہبی جماعتوں کا باہمی نفاق ہے، جو روز بروز تقسیم در تقسیم کی صورت میں بڑھتا چلا جاتا. جمعیت علماء اسلام دھڑوں میں، جمعیت علماء پاکستان دھڑوں میں، اہل حدیث دھڑوں میں، جماعت اسلامی بھی اب دھڑوں میں. ہر نیا دور جو آ رہا ہے اس میں کوئی اور نئی تقسیم. سینے کا چاک جو ہے اس کے رفو کرنے کا ایک قدم بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آئے گا، اسے مزید پھاڑنے کا عمل جو ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتا. اب اس صورتحال کا
چند چیزیں بڑی تیزی سے بیان کروں گا اس لیے کہ میرا اصل موضوع تو اس کے بعد آئے گا. اس پوری صورتحال کے دوسرے داخلی اور خارجی اسباب بھی ہیں اور اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن اہم ترین سبب کیا ہے؟ ہمارا اپنی منزل سے انحراف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی وعدہ خلاف. دوسرے اسباب بھی ہیں، مسلم لیگ کا یہ کردار رہا، فلاں کا یہ کردار رہا، یہ ہوا، ہماری بیوروکریسی کا یہ کردار رہا، آرمی کے اندر جو ہے امنگیں پیدا ہو گئیں، ہمارے یہاں کے جاگیرداروں کا ایک ندا، یہ سب کچھ ہے. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ انگریز کی تربیت یافتہ تھی، ذہناً ثقافتاً وہ خالص مغربی تھی، نام کے مسلمان. یہ سب آپ فیکٹر سنتے چلے جائیے، لیکن میرے نزدیک اہم ترین منزل سے انحراف، منزل تھا نفاذ اسلام کا قیام، نظام اسلام کا قیام. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ دین، اقیم الدین، دین تو نام ہی اس کا ہے، لا الہ الا اللہ. اس سے ہم نے انحراف کیا. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے پچھلے سال 16 دسمبر کو جو تقریر کی تھی سقوط ڈھاکہ کے موضوع پر، اس میں نے پورا کٹا چٹھا بیان کر دیا تھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پہلے دن سے ہم نے سیکولرزم کی بنیاد قائم کی اس ملک میں. پہلے دن سے وزیر قانون بنایا ہندو کو، پہلے دن سے وزیر خارجہ بنایا قادیانی کو. معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان اور عقائد، اٹھا لو پاندان اپنا، میں بعد آیا محبت سے، لہذا بعد والوں کو کیا کہیں. جب پہلے دن سے فرشتے اول تو رہت معمار کج تا سریا بھی روت دیوار کج. منزل سے انحراف، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے، اس میں خاص وعدہ اللہ سے تھا، اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دلا، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اور اس سے اس وعدہ خلافی کی سزا کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77، دفاع. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر غنی کر دے گا خوب صدقہ دیں گے، خوب خیرات کیا کریں گے، نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس سبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور جو جھوٹ بولا. یہ تو چند لوگوں کا معاملہ تھا یا پوری قوم کا معاملہ؟ 10 کروڑ کی قوم تھی جس نے یہ وعدہ کیا. لہذا دونوں نفاق آپ کے ہاں جو ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر کفر، دو نفاق ہمارے ماتھے پر لکھے ہوئے، قومی ماتھا جو ہے ہمارا، قومی ماتھا. ایک نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، لسانی قومیتیں، نسلی قومیتیں، ثقافتی دھڑے بندیاں، صوبہ پرستی سب سے بڑھ کر، سب سے بڑی پرستی صوبے کی ہے. پھر مذہبی فرقے واریت، نفاق باہمی، اور نفاق عملی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت. اس ملک میں بائی اینڈ لارج جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاء اللہ. استثناءات ہے تو استثناء تو یہ تو پروورب ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، اس سے تو رول جو ہے قانون ثابت ہوتا ہے. استثناء تو افراد مل جائیں گے، لیکن یہ کیا اصل، یہ ہے اصل علا، اصل سبب. اسی طریقے سے فوری اور پیلیٹیو ٹریٹمنٹ کے بھی کچھ اقدامات ہیں، لیکن اصل علاج ایک ہے. فوری اور پیلیٹیو ٹریٹمنٹس میں
ایک خاص سے جس کی طرف کہ ہم نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چھوٹے صوبے بنائے جائیں، 12 17 1 کروڑ کی آبادی کی مناسبت سے متوازن ہو جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ آٹونومی دی جائے، لوگ محسوس کریں کہ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس میں لسانی اور ثقافتی عوامل کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ کلمہ کفر ہے پاکستان کے ماحول کے اعتبار سے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن نوٹ کر لیجئے، میں نے تو یہ بات ویسے تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں لیکن ریکارڈ پر ہوں کہ 1991 میں تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا تو اس میں ایک اہم نکتے کی حیثیت سے یہ بات شامل کی۔ اب اس کے بعد اصغر خان صاحب کا مضمون آج ہی چھپا ہے نیوز کے اندر، وہ پڑھ لیجئے، لیکن 2 نہایت قیمتی مضامین جو آئے ہیں اس زمانے میں، ایک اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جماعت اسلامی کے حلقے کا ایک پرچہ ہے انگریزی کا جریدہ، شاید یونیورسل میسج کے نام سے، ادارہ معارف اسلامیہ ہے جماعت اسلامی کا کراچی میں، اس کا وہ انگریزی جریدہ ہے۔ اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا ہے میرے نام لے کر تائید کرتے ہوئے کہ یہ چھوٹے صوبے نہ بنائے گئے، شارٹ پروونسز اور ایلس اور کے بعد سوالیہ نشان، ورنہ پاکستان ختم ہو جائے۔ یہ تو ہے ایک دینی اور مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت کے ایک اعتبار سے، بہرحال وہ ترجمان ہو یا نہ ہو، بہرحال ان کے ہاں ایک اہمیت کا تو منصب انہیں حاصل ہے۔ اور ایک آپ کو ایک غیر مسلم جرنلسٹ کم پولیٹیشین مسٹر ایم پی بھنڈارا کا مضمون چھپا ہے ڈان میں۔ میرے نزدیک سندھ کی سچویشن کی اتنی کنسائز، اتنی ٹو دی پوائنٹ، اتنی ٹرو پکچر اور انالیسس شاید کسی نے نہیں کی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، حالانکہ اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہے جو میں آج سے 8 سال پہلے مسئلہ سندھ میں لکھ چکا ہوں، لیکن وہاں وہ تفصیل ہے، ایک پوری کتاب ہے، یا آپ کو ایک مضمون میں وہ سارا انالیسس مل جائے گا اور خالص سیکولر نقطہ نظر سے ملے گا، وہ خالص سیکولر نقطہ نظر سے اور یونیورسل میسج کا یہ ایک دینی ترجمان کی طرف سے۔ اب یہ تائید جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے، لیکن اس کو جان لیجئے کہ ہمارے نزدیک یہ کتابچہ جو ہے ہم نے شائع کیا ہے، میں 2 مضامین شائع کیے ہیں، وہ یہاں آج سیل کے لیے موجود ہے، جو ادراک لینا چاہیں لیں، جو انگریزی دان ہے ضرور پڑھیں تاکہ سمجھیں کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے، آپ کے مسائل ہیں کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صرف پیلیٹیو ٹریٹمنٹس ہے، کہ 106 بخار تھا، آپ نے کوئی ایسپرین کی گولیاں 3-4 کھلا دی، کچھ اور دے دیا، اس سے بخار اتر گیا، اس سے مرض تو نہیں رفع ہوا نا۔ بحران جو ہے اس وقت بحرانی کیفیت سے نجات مل جاتی ہے، اسے علاج نہیں کہتے۔ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ صرف ایک ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی۔ توبہ کرے یہ پوری قوم، اپنی منزل کی طرف رخ دوبارہ کرے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور نفاذ اسلام کے اوپر یہاں پر اپنی پوری توجہات کو مرکوز کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ معاملہ دینی جماعتوں سے ہے۔ اب اس پہ بھی میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، میری کتاب استحکام پاکستان اس کے لیے پوری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، قیام پاکستان ایک معجزہ تھا جو صرف اس لیے وجود میں آیا کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، اور سارا خلفشار اس وجہ سے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، اور اب علاج ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ نمبر 3، اب تک دین کے قیام و نفاذ کے اسباب بھی بہت سے ہیں نہ ہونے کے، لیکن ان میں سب سے بڑا، میری ترتیب نوٹ کر رہے ہیں، اس پوری صورتحال جو میں نے آپ کو 5 نکات میں بیان کی، اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب منزل سے انحراف، اللہ سے وعدہ خلافی۔ علاج کے ضمن میں پیلیٹیو ٹریٹمنٹس بھی ہے بہت سے، وہ بھی ضروری ہے، ورنہ بحران میں تو ویسے ہی مریض چلتا بنے گا، آپ ڈائگنوسس کرتے رہیے گا، لیکن اصل علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی۔
کسی طریقے سے عرض کر رہا ہوں کہ اب تک دین قائم کیوں نہیں ہو سکا، اس کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن ان میں بھی اہم ترین اور آج کی گفتگو کے لیے جو میرا مرکزی نکتہ ہے وہ یہ ہے، دینی جماعتوں کی غلط حکمت عملی، یہ سب سے بڑا سبب ہو۔ غلط حکمت عملی کیا؟ انہوں نے الیکشن کا راستہ اختیار کر کے اسے اپنا ایک پولیٹیکل سلوگن بنایا، اسلام کو ایک پولیٹیکل سلوگن بنایا۔ جب پولیٹیکل سلوگن بنا تو وہ کنٹروورشیل ایشو ہو گیا، اب وہ پارٹی ایشو ہے۔ پوری قوم کی پشت پناہی سے اسلام محروم ہو کر کچھ سیاسی جماعتوں کا پشت پناہ بنتا کھڑا ہو، یہ ہے غلط حکمت عملی۔ اور نمبر دو، اس جلتی پر تیل کا کام کیا اس نے کہ اب وہ تفریق شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی میدان میں کودی، چاروں شانے چت 1951 میں، 40 سیٹوں کی توقع تھی پنجاب میں، ایک بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد سوچا نورانی میاں نے کہ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، ہم تو سواد اعظم کے نمائندے۔ وہ کودے، انہیں پھر بھی کچھ کامیابی ہوئی، کراچی، حیدرآباد اور بھی دوسری جگہوں پر۔ پھر جے یو آئی، تاریخی پس منظر کے حوالے سے بتا دوں کہ کچھ عرصے وہ منقار زیر پر رہے، اس لیے کہ پاکستان کے مخالف تھے، یہاں بولنے کا ابتدا میں حق تھا ہی نہیں۔ پھر ان کا کیوں نہ ہم بھی آئے، وہ بھی آ گئے۔ اہل حدیث نے کہا ہماری بھی کچھ پاکٹس موجود ہیں، ایک دو آدمی تو ہمارے بھی پہنچ جائیں گے، اور کسی کروشل مومنٹ پر تو ایک آدمی بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک ووٹ سے سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر مفتی محمود صاحب کے ایک ووٹ سے ایوب خان نے دستور میں ترمیم کی تھی، اگر وہ ووٹ نہ دیتے ترمیم نہیں کر سکتا تھا ایوب خان۔ اور کہا یہ گیا کہ 10 لاکھ روپیہ لیا تھا مفتی صاحب نے، اس دور کا 10 لاکھ، ایوب خان دور کا 10 لاکھ آج کے 10 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہاں میرے مدرسے کو دیا گیا، انکار نہیں کیا تھا۔ جیسے بعد میں ایک اور زعیم نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے سودے بازی کی ہے، کیا جملہ تھا، ہم بکے نہیں ہیں، ہم نے سودے بازی کی۔ اس چیز نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اصل تباہی اس غلط حکمت عملی کہ انتخابی ارینا میں پاور پولیٹکس کا اس کو حصہ بنا دینا، اور جلتی پر تیل کا کام، نفاق باہمی، اب فرقے وارانہ، ایک بریلوی مکتب فکر، ایک دیوبندی مکتب فکر، ایک اہل حدیث مکتب فکر، ایک جماعت اسلامی، کچھ لبرل اسلام بھی ہے۔ پاک اسلام ہو گئے اور اسلام الیکشن ایشو ہو گیا، الیکشن سلوگن بن گیا۔ اگر ایک جماعت ہوتی تو شاید کچھ نہ کچھ تو حاصل کر بیٹھتے۔ وہ جب 5 میں تقسیم ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ نیتوک یا زیرو ہے۔ لہذا اب اصلاح کی طرف آئیے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ جو میں نے شروع بات کی تھی آپ سے کہ میں بھی واعظ کہہ دوں، اتحاد پر کوئی خاص بات نہیں ہے، بہت سے واعظ مجھ سے بہت اچھا واعظ کہہ سکتے ہیں۔ اتحاد کی برکات، آیات، احادیث کے حوالے سے سرمن کہنے والوں کی کمی نہیں ہے، واعظ کہنے والوں کی کمی نہیں۔ کیسے ہو؟ وہ جو ایک روایتی ہے انگریزی کا محاورہ کہ who should bell the cat but how to bell the cat۔ چوہوں نے طے کیا تھا کہ ہمارے سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی لٹکا دو، جب آئے گی گھنٹی بجے گی ہم بلوں میں گھس جائیں گی۔ اور یہ یونینیمسلی کیری ہو گیا، ریزولوشن کیریڈ۔ اب سوال آیا کون باندھے؟ تو یہی مسئلہ ہے، یہ ہو کیسے؟ یہ ہفت خاں کیسے طے ہو؟ اس کے لیے دیکھیے 3 چیزیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو واعظ کی نوعیت کی ہے، قدم بقدم۔ پہلی بات یہ کہ محاذ آرائی سے گریز ہو۔ ثانیاً ہم خیال
تاریخی اور نظریاتی اعتبار سے جو قریب ہو ان میں کوئی باہمی تعاون شروع ہو جائے، سب نہ ہو سکے، تقسیم در تقسیم کے عمل کو کچھ تو ریورس کرے، اور ان کے مابین ادغام نہ صحیح کوئی وفاق کی شکل پیدا ہو جائے۔ اب چونکہ میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، کچھ ان کی وضاحت کروں گا، اس سے پہلے یہ کہ اس اتحاد کے اعتبار سے چونکہ قرآن مجید کا لفظ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس میں اس وقت ایک لفظ صرف بورو کر رہا ہوں اس آیت سے، اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھا۔ اس رسے کی تشبیہ اپنے ذہن میں رکھیے، موٹا رسہ جو ہوتا ہے کئی لڑیوں سے بٹا ہوا ہوتا ہے، اور ہر لڑی پھر بہت سے دھاگوں سے بنی ہوتی۔ یہ ایک سلسلہ تشبیہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر میری بات سمجھ آئے گی۔ ایک رسے کے 4 بڑے بڑے لڑیاں ان کی ہیں، اور ہر لڑی جو ہے 3 4 دھاگوں سے بٹ کر بنائی گئی ہے۔ تو اب منطقی طور پر اس میں جو ریورسل ہوگا، ہوا کیا ہے، پہلے وہ رسہ کھلا، 4 لڑیاں علیحدہ ہو گئی، اب وہ ہر لڑی کے دھاگے علیحدہ ہونے شروع ہوئے، وہ تو 4 طرف 4 16 ہو گئے۔ تو عقلی اور منطقی اعتبار سے پروسیس کہاں سے شروع ہوگا؟ اوپر سے رسے کو کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا، نیچے سے چلیے، پہلے وہ دھاگوں کو دوبارہ بٹ کر لڑیاں بنائیے، اور پھر وہ لڑیوں کو بٹ کر رسہ بنائیے، اس کے سوا تو کوئی چارہ کار نہیں، عملی شکل یہ ہے۔ لیکن اس میں جو تقسیم ہے، یہ لڑیاں کون سی ہیں اور دھاگے کون سے ہیں، اس کو 2 اعتبارات سے، جو کہ میرے اس اشتہار کے اندر بھی ہینڈ بل میں بھی ہے، تاریخی اور نظریاتی پس منظر کے حوالے سے۔ وہ پس منظر کیا ہے، اب اسے نوٹ کیجیے۔ پہلا جو پس منظر ہے اس ملک میں دینی جماعتوں کا، وہ یہ ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے تک اس پورے ہندوستان میں سوائے مالابار کے ساحل پر کچھ شافعی لوگ تھے، باقی تمام مسلمان کٹر حنفی تھے، اور تمام مسلمان تصوف کے ساتھ گہرا ربط رکھتے تھے، کسی نہ کسی سلسلے سے علامتی یا حقیقی اور عملی وابستگی لازم۔ آپ آج سے 100 سال پہلے کی کوئی کتاب دیکھ لیجئے، اس کے مصنف کا لکھا ہوگا حنفی مسلکن و قادری مشربن، یہ 2 ڈیفینیشن، دو اس کے بغیر وہ انسان کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا۔ حنفی مسلکن، قادری، چشتی، سوروردی، نقشبندی مسلکن، مشربن۔ لیکن پچھلے 100 سوا 100 سال میں اس میں ایک تبدیلی آئی۔ دارالعلوم دیوبند ایک زبردست تحریک بن کر ابھرا۔ اس کے کچھ بانیوں کا جوش اور فروش، جو خلوص اور اخلاص، وہ واقعہ یہ ہے کہ مثالی نتیجہ کیا نکلا کہ ان حنفی اور صوفی مزاج مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی دیوبندی اور غیر دیوبندی۔ غیر دیوبندیوں میں فرنگی میلی بھی ہے، اور فضل حق خیر آبادی والے مکتبہ فکر کے بھی ہیں، اور بدایونی بھی ہیں، اور نظامی بھی ہیں، اور نہ معلوم سارے کے سارے وہ سب غیر دیوبندی۔ اور دیوبند وہ اپنی جگہ پر اتنا بڑا بھاری پتھر بن گیا کہ ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے وہ پلڑے کے ایک پلڑے میں رکھا ہوا بھی مضبوط تھا۔ ہوتے ہوتے یہ تقسیم ہو گئی دیوبندی اور بریلوی، اس لیے کہ اس میں پھر جو بہت فعال عنصر پیدا ہوا ہے وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ ہے ہمارا ایک تاریخی پس منظر، مذہبی اعتبار۔ تیسرا یہ کہ اسی دور میں دوسرا پہلو اس اعتبار سے یہ ہے کہ اہل حدیث بھی رفتہ رفتہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک نجدی، اس کے اثرات شروع تو ہو گئے تھے 200 سال پہلے سے ہی،
لیکن یہ کہ اس صدی کے اندر، پچھلی صدی میں وہ رفتہ رفتہ بڑھے، اور تیل کے برآمد ہونے کے بعد وہ تو جلتی آگ کی طرح، جو پیسہ ان کو ملا وہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا، لہذا جو ٹھاٹھ ان کے بنے ہیں وہ اپنے نیومیریکل سٹرینتھ کے مقابلے میں کم سے کم 1000 گنا زیادہ جو ہے مؤثر ہو گئے۔ لیکن میں اس وقت اس ایک جو ہے اہل حدیث اس دھڑے کو چھوڑتے ہوئے باقی دونوں کی بات کر رہا ہوں جو سواد اعظم ہے۔ ان میں 3 چیزیں مشترک ہیں، اب بھی نوٹ کیجئے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہیں، فقہ ایک، عقائد کی کتابیں ایک، امہات الکتاب کتب جو ہیں عقائد کی ایک، صرف چند مسئلوں میں اختلاف ہوا، آیا درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے سلام پڑھتے ہوئے یا نہیں، یا رسول اللہ کہہ لینا چاہیے یا نہیں، نظر نیاز کا معاملہ صحیح ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان مسائل میں بھی فیصلہ ہفت مسئلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کی کتاب، اس میں انہوں نے طے کر دیا ہے، اور اس کے اندر دیوبندی اور بریلوی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، سوائے اس کے کہ اب وہ ٹریڈ یونینز بن گئی ہے، مساجد المدارس کا ایک نظام ہے، ورنہ کوئی فرق صرف ہے وہی حنفیت، وہی عقائد۔ چند یہ جو میں نے آپ کو بنوا دیے مسائل، ان کا اختلاف، وہ اختلاف کا حل بھی فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر دیوبندی بھی ان ساری باتوں کو مانتے ہیں جو بریلوی کہتے ہیں، کھڑے ہو کر درود پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں، اور حاجی صاحب پیر تھے ان تمام دیوبندیوں کے، مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی مرشد وہی تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرشد وہی تھے، حاجی صاحب کا تو سارا سلسلہ ہی، اور صابری سلسلے کے وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے شخصیات کا تصادم ہوا ہے، اس میں صرف پچھلی صدی میں 2 شخصیتوں کے مابین مناظرے شروع ہوئے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف، خالص علمی قسم کے تھے، اور آج کو تذکرہ بھی کروں تو ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ ہمارے اکابر امت ان چیزوں پر جھگڑ رہے تھے۔ مسائل کیا تھے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ بول سکتا ہے، ہاں میں کہیے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی، نہیں میں کہیے تو اللہ ہر چیز پر قادر نہیں رہا، کیا کریں؟ آپ چڑھاتے رہیے منطقی گھوڑے، منطق میں دونوں تھا، امتناع نظیر کا مسئلہ کہ خود اللہ بھی کوئی اور محمد پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کوئی اور محمد بھی پیدا کر سکتا ہے تو محمد بے نظیر نہ رہے، معاف کیجئے گا لفظ غلط نکل گیا میری زبان سے، کیونکہ امتناع نظیر کا لفظ آیا ہے، بے نظیر بھٹو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ محمد کی نظیر ہو سکتی ہے، اور یہ حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ اور اگر اللہ کوئی اور محمد پیدا کرنے پر قادر ہے نہیں ہے تو اللہ کی شان سے کیا کرے؟ ایک مسئلہ اور تھا وہ میں بھولا ہوا ہوں، اور یہاں میں یہ مرثیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حقائق کو سمجھیں۔ ان مسئلوں پر ہمارے ہاں ہمارے یہ بزرگ اس وقت جھگڑ رہے تھے جب انگریز بنگال سے داخل ہو کر ہندوستان کو فتح کر رہا، بین ہی یہی بات 1500 برس قبل ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی کم، 1000 برس قبل، جب سلطان محمد فاتح اس کی فوجیں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے پڑی تھیں، کانسٹینٹینوپل جو اب استنبول اسلامبول کہلاتا ہے، تو وہاں کا جو آیا صوفیہ سب سے بڑا گرجا تھا
جسے پھر بعد میں مسلمانوں نے مسجد بنایا، اب اس کو اتا ترک نے ایک عجائب گھر بنا دیا ہے۔ وہاں جو پادری جھگڑ رہے تھے وہ مسئلے بھی ایسے ہی تھے۔ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ اور جو لاسٹ سپر تھا اس میں حضرت مسیح نے جو روٹی کھائی وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم باقرہ رہ گئی یا نہیں رہی؟ ان مسائل پر لڑ رہے تھے وہ عیسائی مولوی، اور باہر لشکر پڑا ہوا تھا سلطان محمد فاتح کا۔ اور اس کے برعکس صورت یہاں ہوئی کہ ہمارے علماء اس بحث میں ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، 3 مسئلے وہاں بھی تھے، 3 وہاں تھے، میں تیسرا بھول گیا ہوں۔ جبکہ انگریز داخل ہو کر فتح کرتا ہوا، مارا مار کرتا ہوا آ رہا۔ پچھلی صدی میں تو یہ 2 شخصیات کا ٹکراؤ ہوا، اس صدی میں پھر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اور مولانا اشرف علی شاہ صاحب تھانوی، ان کے درمیان ہوا ہے سارا معرکہ۔ اور ساری جو بھی تندی اور تلخی ہے ان دونوں میں، دیوبندیوں بریلیوں میں، وہ ان 2 حضرات کے مابین میرے نزدیک پرسنالٹی کانفلکٹ، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اہل حدیث کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی جگہ ایک مسلک ہے، ان کے اپنا ایک فقہی مسلک ہے۔ اب آئیے سیاسی اعتبار سے پس منظر کیا ہے مذہبی جماعتوں کا۔ ایک مذہبی جماعتیں وہ تھیں کہ جو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کو نہ صرف جائز بلکہ ضروری، بلکہ لازم، بلکہ فرض سمجھتے، جس سے متحدہ قومیت کا تصور ابھرا۔ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ آج کل دنیا میں قومیت کا ملک کے حوالے سے ہوتا ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ امریکی ہے، مذہب کے حوالے سے تشخص نہیں ہوا کرتا۔ ہم سب ہندوستانی ہے، مسلمان بھی ہندوستانی ہے، ہندو بھی ہندوستانی ہے، سکھ بھی ہندوستانی ہے۔ ان میں بڑی زبردست مذہبی قیادت ہے۔ جمعیت علماء ہند اور خاص طور پر اس کا مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گروپ بہت پاورفل گروپ تھا، یہ مذہبی اعتبار پورے ہندوستان، خطباء، ائمہ، مدارس، معلمین، مدرسین۔ اس کے علاوہ ایک اور جماعت مجلس احرار اسلام، ان کا پس منظر یہ ہے۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کو پہلے طے کرنا چاہیے، پھر انگریز سے چھٹکارا پانا کی بات ہوگی، ورنہ یہ ہندو ہمیں دبا دے گا۔ وہی جو مسلم لیگ کا موقف تھا۔ اس حلقے نے متحدہ قومیت کی شدت کے ساتھ مخالفت کی، اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت اپنے مذہب کی بنیاد پر، جس کی دہائی ہمارے سلیری صاحب دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، مسلم نیشن ہوڈ، اور صحیح دیتے ہیں کہ پاکستان مسلم نیشن ہوڈ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اس میں ظاہر بات ہے مسلم لیگ کے ساتھ علماء میں سے ایک جماعت دیوبندی بھی آئی، وہ مولانا تھانوی کا حلقہ تھا۔ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں مولانا تھانوی کے حلقے کیا۔ مولانا تھانوی بھی خود مسلم لیگ کے اس موقع کے مؤید تھے۔ باقی زیادہ تر بریلوی اسی طبقے میں آئے۔ تیسرا ایک مسلک اور تھا، یہ ایک اعتبار سے بین بین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ایک حلقے نے جداگانہ قومیت کا تو پرزور اس بات کیا، متحدہ قومیت کی زبردست نفی کی، اس اعتبار سے گویا کہ تحریک مسلم لیگ کی تائید کی اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنے۔ لیکن مسلم لیگ سے اپنا راستہ اس لیے جدا کر لیا کہ خالص قومی تحریک اور قومی جد و جہد سے اسلام قائم نہیں ہو سکتا، ہماری منزل اسلام قائم کرنا ہے۔
ورنہ اور بے شمار لوگ مسلمان آزاد ہے، ملک ہے، مسلمان ہے، بس نظام تو اسلام کا نہیں ہے. ایسا ہی کوئی اور مسلمان ملک بن جائے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے. یہاں سے ان کا ڈپارچر ہوا تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان سے. ابتدا میں یہ صرف اختلاف تھا، اور عام طور پر جیسا کہ ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس میں مخالفت کا رنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ تھے مولانا مودودی. جماعت اسلامی کے لوگ جب ثابت کرنے آتے ہیں تحریک پاکستان میں بڑا حصہ ہے مولانا مودودی کا، صحیح کہتے ہیں وہ کہ متحدہ قومیت کے خلاف اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے اس بات میں انہوں نے زبردست علمی جہاد کیا، قلمی جہاد کیا. علامہ اقبال کے اس معاملے میں سب سے بڑے شارح مولانا مودودی. لیکن یہ کہ مسلم لیگ سے اختلاف کیا، قائد اعظم سے اختلاف کیا، اور اگر کہیں کسی کو مل جائیں پاکستان بننے کے بعد جو پہلے 3 پرچے شائع ہوئے تھے ترجمان القرآن کے مولانا مودودی کے اپنے اداریے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، اتنی زبردست چارج شیٹ انہوں نے قائد اعظم پر لگائی تھی. انہیں مجرم گردانا تھا، صرف یہ احتیاط کی تھی کہ قائد اعظم کی بجائے قیادت عظمیٰ کا لفظ استعمال کیا تھا، جنرلائز کر دیا تھا. یہ قیادت عظمیٰ اس قابل ہے کہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے پارٹیشن پر تو کودن تھے، بے وقوف تھے، احمق تھے، جاہل تھے. اور اگر اندازہ تھا اور پھر یہ سب کچھ کیا تو قاتل ہے. یہ تو یہ کہ چونکہ چیزیں نکل جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، وہ 3 ابتدائی شمارے کوئی پڑھے. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں ایک دور میں مولانا مودودی کی قلمی کاوشیں اس کی تائید میں رہی ہیں، جب تک کہ انہوں نے علیحدہ جماعت اسلامی نہیں بنا لی. اب آئیے جوڑ کا عمل کیسے ہو. تاریخی پس منظر، نظریاتی پس منظر، اس کا فرق و تفاوت آپ کے سامنے آ گیا. دیوبندی علماء اس وقت اس کے جو سیاسی عناصر ہیں اس کا ایک جنرک نیم ہے جمعیت العلماء اسلام. آگے دھڑے ہیں فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ. ایک زمانے میں حقیقی بھی بنی تھی جمعیت العلماء اسلام حقیقی، جیسے یہ ایم کیو حقیقی ہے، ایسے ایک حقیقی بھی بنی تھی. یہ 3 دھاگے کہاں کے ہیں؟ ایک لڑی 3 میں بٹ گئی. جمعیت العلماء اسلام جو کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے قائلین ہوں. بارہا ایسا ہوا ہے، ان کے زعماء میں سے کسی نے کبھی یہ کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے. کھلم کھلا الفاظ میں برات آئی، پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے. یہ وہ مکتب فکر ہے. جوڑتے جائیے، سیاسی مکتب فکر، مذہبی مکتب فکر. ان کا یہ ہے کہ یہ دونوں دھڑے جو ہیں، پھر یہ کہ بریلوی مکتب فکر کے علماء کا جنرک نیم ہے. یہ جنرک نیم سمجھتے ہیں نا، ایک زمانے میں بھٹو کے دور میں دوائیوں کے جنرک نیم رکھے گئے تھے. ایک ہوتے ٹریڈ مارکس کے نام اور ایک جنرک. تو جنرک نیم جمعیت علماء اسلام، اس کے دھڑے فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ، حقیقی، غیر حقیقی، اور بھی کچھ ہوں گے. بریلوی مکتب فکر کے علماء کی تنظیم جنرک نیم جمعیت علماء پاکستان، اس کے بھی 2 دھڑے تو نمایاں ہے ہی، مولانا نورانی گروپ اور مولانا عبدالستار نیازی گروپ. اور بھی کہیں جمعیت المشائخ کے عنوان سے، کہیں کسی اور حوالے سے مختلف چیزیں بنتی رہتی ہیں. کبھی حنیف طیب صاحب نے بھی کوئی اپنا گروپ تھوڑا سا بنایا تھا. اب ان سے میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ بھائی اس بہت بڑے امت کے اتحاد سے پہلے خدا کے لیے ان دھاگوں کو تو بٹ لو. جمعیت علماء اسلام تو ایک ہو جائے. سوائے شخصی قیادت کے اختلاف کے کون سا جھگڑا تمہارے مابین ہے؟ تمہارا سیاسی پس منظر ایک، تمہارے عقائد ایک، تمہارا مسلک ایک، تم بھی حنفی وہ بھی حنفی، تمہارے بزرگ ایک، وہی مولانا مدنی، وہی مولانا تھانوی، تم سب کے بزرگ ہیں، وہی مولانا امداد اللہ بہادر مکی حاجی صاحب. جمع کیوں نہیں ہوتا؟
اسی طرح علماء پاکستان سے گزارش، خدا کے لیے ان 3 دھاگوں کو جوڑ کر ایک بڑی جڑی بڑھاؤ، ایک لڑی بڑھاؤ۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے کیا اختلاف؟ وہ تو دیوبندی ہیں، آپ تو بریلوی ہیں۔ اور پھر یہ کہ چونکہ یہ دونوں تصوف کے قائل ہی ہیں، عام طور پر آپ کو جو بریلوی ہوں گے ان کے ناموں کے ساتھ قادری ملے گا، دیوبندیوں کے ساتھ عام طور پر جو ہے چشتی، صابری ہے، لیکن مولانا احمد علی قادری تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہاں کوئی فرق نہیں۔ حنفی بھی ہے اور متصوف مزاج بھی ہے، لہذا خدا کے بھی پہلے یہ دونوں جو ہے یہ جڑیں اور پھر آپس میں جڑیں، جس کی کہ ایک شکل ہوئی بھی تھی ایک زمانے میں، نورانی میاں اور مولانا فضل الرحمان نے ایک اتحاد قائم کیا تھا، لیکن یہ اتحاد ادھر ابھی دھڑے نہیں جڑے تھے، دھاگے جڑے نہیں اور اوپر لڑی جڑ رہی ہے، یہی غیر منطقی بات تھی۔ اتحاد کرنا تو پہلے ان دھاگوں کو تو بٹ لو، جمعیت علماء اسلام کے دھڑے تو پہلے ایک ہو جائیں اور جمعیت علماء پاکستان کے دھڑے کو ایک ہو جائیں، پھر اس کو آگے بھی بٹا جا سکتا ہے۔ اس میں قطعاً کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، حنفی وہ، حنفی تم، وہی تصوف کا مسلک تمہارا، تصوف کا مسلک ان کا، وہی تمہارا نصاب سارا، جو بھی دارالعلوم دیوبندی ہو بریلوی ہو، ایک ہی نصاب، کوئی فرق نہیں۔ عقائد کے امہات الکتب ایک ہے، اصول فقہ کی کتابیں ایک ہے، منطق کی کتابیں ایک ہے، فلسفے کی کتابیں ایک ہے، حدیثیں ایک ہے، قرآن تو ہے ہی ایک۔ ہاں ثالث و ثلاثہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ بہرحال ان کا ان کے ساتھ جوڑ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ ایک فقہی مسلک کے طور پر بالکل ایک علیحدہ ان کی ایک حیثیت ہے، لیکن ان کے بھی بہت سے دھڑے آج کل کو نام زیادہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک زمانے میں حافظ احسان رائے ظہیر کا دھڑا اور دوسری طرف فضل حق صاحب کا دھڑا، یہ وہ مختلف دھڑے تھے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ ہر مسلک کے لوگ جو ہے کم سے کم اپنے دھاگوں کو، اگر واقعی چاہتے ہو کہ یہاں اسلام آئے، اگر یہ خالی نعرہ نہیں ہے، پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے، اگر حقیقتاً کچھ کرنے کا ارادہ ہے، اگر صورتحال کی سنگینی کا کوئی اندازہ ہے، بیرونی اور اندرونی خطرات کا کوئی اندازہ ہے، اگر اس سے اتفاق ہے کہ یہاں کے سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ یہاں اسلام قائم کیا جائے، تو خدا کے لیے اپنے پیٹی ڈیفرنسز کو ختم کرو، اور اس کی ترتیب یہی ہوگی۔ ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیے، دیوبندی حلقے سے ایک زبردست تبلیغی تحریک اٹھی، تبلیغی جماعت، خالص غیر سیاسی، تبلیغی اصلاحی، جو چاہے کہے، 70 برس سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے اس جماعت کی، بلا مبالغہ کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہیں، لاکھوں فعال ہیں، بہت بڑی تنظیم ہے، اور اس میں ہر طبقے کے کراس سیکشن آپ کی پوری سوسائٹی کا موجود ہے، علماء بھی ہے، فوجی آفیسرز اور جوان بھی ہے، سول ملازمین بھی ہے، تاجر بھی ہے، زمیندار پہلے نہیں تھے، اب کچھ ادھر زمینداروں کا بھی رجحان ہو گیا۔ یہ بہت بڑی تحریک، خالص غیر سیاسی، لیکن اس کے رد عمل میں اب بریلوی طبقہ دعوت اسلامی کے نام سے اس کا ایک ری پرنٹ کہہ لے، کاربن کاپی کہہ لے، یہ بہرحال ابھی عمر بہت تھوڑی ہے، اس میں صرف لوور مڈل کلاس کا تاجر یا دستکار یا ملازم ہے، اوپر کے طبقات کے لوگ میرے علم کی حد تک اس میں نہیں ہے، لوور مڈل کلاس، مڈل کا بھی اپر مڈل کلاس نہیں ہے۔ لیکن ان سے بھی میں یہی کہوں گا، جوش و خروش ہے، نئی نئی تحریک ہے، کہ بھائی تم بھی حنفی وہ بھی حنفی، تم بھی صوفی مزاج رکھنے والے وہ بھی صوفی مزاج رکھنے والے، پھر یہ فرق کیوں یکجانے؟ مل کر کوشش کرو، دین کی دعوت دو، اپنے مخصوص شاعر کی دعوت نہ دو۔ یہ ہری پگڑی ہوگی تو پہچانا جائے گا یہ فلاں ہے،
یہ تو تفرقہ پیدا کرنے والی باتیں۔ تیسرے نمبر پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیوبندی اور بریلوی دونوں حلقوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت مخلص، بہت فعال، جو خالص غیر سیاسی بھی ہے اور متحرک بھی بالکل نہیں، مدرس ہے، دارالعلوم چلاتے ہیں، بیٹھ کر پڑھاتے ہیں قال اللہ قال رسول۔ ان کی بات بھی وہی ہے، ایک ہی نصاب پڑھا رہے ہو بھائی، وہی کتابیں تم پڑھا رہے ہو، وہی وہ پڑھا رہے ہو، پورا نصاب اول سے لے کے آخر تک وہ درس نظامی، بالکل ان کے مابین کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ پھر یہ صرف علامتی اختلاف اور اس کی وجہ سے تفرقے۔ پھر میں عرض کروں گا، میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا، اگر سنگینی وقت کا انداز کوئی ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اگر تو صورت وہی ہے کہ انگریز آ رہا تھا اور ہم جھگڑ رہے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 سالہ حکومت ہماری ختم ہوئی، انگریز آیا اور انگریز گیا تو ملک کا اتنا بڑا حصہ وہ ہندو کے رحم و کرم پر ہو گیا۔ اگر معاملہ وہی ہے کہ جو سلطان محمد فاتح کے وقت قسطنطنیہ کا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہی حشر ہونا ہے۔ لیکن اگر سنگینی کا احساس ہے، اگر یہ یقین ہے کہ اس کا حل وہی ہے کہ اسلام نافذ کیا جائے، تو خدا کے لیے ان صرف سطحی اور شخصی اختلافات کو دفن کرو اور اس لڑیوں کو مٹنے کی کوشش کرو۔ نمبر 4، اب 2 تحریکوں کا میں نام لے رہا ہوں آج، چونکہ میں چاہتا ہوں پورا تجزیہ مکمل ہو۔ تحریک منہاج القرآن اور تنظیم الاخوان، ان دونوں میں پہلی کے قائد ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب، دوسرے کے قائد مولانا محمد اکرم اعوان سالی۔ دونوں کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ بہت حد تک فرقے واریت سے بالاتر ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ سپورٹ دونوں کو بریلوی مکتب فکر سے ہی ملتی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا۔ حق کی بات، انصاف کی بات کرنی چاہیے، اس کو اپنا اصل ایشو نہیں بنایا۔ اسی لیے کٹر بریلوی مولانا طاہر القادری سے خوش نہیں ہے، کٹر دیوبندی بھی مولانا اکرم اعوان صاحب سے خوش نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس تقسیم کو کسی درجے میں بھی اپنایا نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں بھی کراس سیکشن جو ہے پوری سوسائٹی کا موجود ہے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، وکلاء، ٹیچرز، پروفیسرز، تاجر، دونوں میں ہے۔ تیسری قدر مشترک جو ان کے اندر ہے، جو مجھ سے مزاجی بعد کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاں خوابوں کا اور روحانیات کا تذکرہ جو ہے وہ اتنا آؤٹ آف پروپورشن ہے کہ مجھے حضور اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں نظر نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا خواب جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں، تو اللہ جانے، اور خواب دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا یہ بھی اللہ جانے۔ خواب میں جسے دیکھا ہے وہ کون تھا، وہ فرشتہ تھا یا کوئی شیطان تھا، وہ بھی اللہ جانے۔ لیکن یہ کہ دونوں کے ہاں، ایک کے ہاں تو دعویٰ یہ ہے کہ براہ راست حضور کے ہاتھ پر بیعت کروا دیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس، درمیان میں واسطے کا سوال ہی نہیں، اور کشف قبور سکھا دیں گے کہ قبر پر کھڑے ہو کر بتا دو گے کہ یہاں پر یہ عذاب ہو رہا ہے یا کوئی ثواب مل رہا ہے۔ کوئی تذکرہ اس کا مجھے نہ دور رسالت میں ملتا ہے، میرا علم بہت محدود ہے، نہ دور تابعین میں، نہ صحابہ میں، نہ تبع تابعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ابھی رکھا تھا، ابھی تو زیر زمین نہیں گیا تھا، اور خلافت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں مراقبہ کر کے حضور سے پوچھ لیتا ہوں، سارے جھگڑے طے ہو جاتے، اور چلیے وہ تو جلدی طے ہو گیا۔ یہ جو 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے قتل ہوئے، حضرت علی تو مراقبہ نہیں کر سکتے تھے، نہ حضرت عائشہ کر سکتی تھی، نہ حضرت
زبیر کر سکتے تھے، نہ حضرت طلحہ کر سکتے تھے کہ حضور کی روح سے براہ راست پوچھ لے۔ بہرحال یہ چیزیں میرے مزاج سے بہت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو براہ راست دربار نبوی تک اس کی رسائی ہے، تو کسی کی جو بارگاہ گیلانی ہے وہاں سے وہ حکم نامے اور اپنے اپوائنٹمنٹس اور اپنے ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوائی ٹکٹ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ سارے جو معاملات ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ مجھے بڑا پیارا واقعہ یاد آیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عین نگاہوں کے سامنے ایک شخص چوری کر رہا تھا، اور ہاتھ پکڑا، کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں۔ میں چوری تو نہیں کر رہا۔ حضرت مسیح نے فرمایا، ہاں بھائی، میری آنکھ نے مجھے دھوکہ دیا ہوگا، تم سچے ہو تو وہ سچے ہی ہوں گے۔ میری وہابیت سمجھ لیجئے کہ مجھے بہرحال سلف صالحین کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا اکرم آوان صاحب کے جو مرشد تھے مولانا اعلیٰ یار چکرالوی صاحب، ان سے 2 مرتبہ میری ملاقات ہوئی، میں بعض کے اعتبارات سے ان سے بہت متاثر ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس پہلو کی وجہ سے ایک مزاجی بودھ ہے جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے اقرار کیا ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے ان سے کچھ قرب قائم کیا پچھلے دنوں، کیونکہ دونوں انقلاب کا نام لیتے ہیں، ایک کا سلسلہ قادری ہے اور ایک کا سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ ہے، لیکن دونوں انقلاب کا نام لے رہے ہیں، تو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کے سامنے انقلاب کا لائحہ عمل ہے کیا۔ بہرحال ہماری کم فہمی سمجھیے، سخن ناشناسی سمجھیے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے سامنے انقلابی عمل جو ہے اس کے کیا مراحل ہیں، کس طور سے وہ انقلاب لانا چاہ۔ اب 6 نمبر پر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ علامہ اقبال کے انقلابی فکر اور مولانا ابوالکلام آزاد کی حزب اللہ 1912 میں قائم ہوئی، 13 میں۔ علامہ اقبال کی ملی شاعری جس کا ڈنکا 1908 میں بج چکا تھا، ان 2 اکابر سے فیض یاب ہو کر مولانا مودودی میدان میں آئے۔ 1941 میں انہوں نے جماعت قائم کی۔ اس سے پہلے انہوں نے اولاً جمعیت علماء ہند پر تنقید کی، متحدہ قومیت کی مخالفت میں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے گویا کہ قومی تحریک کو تقویت پہنچی۔ پھر مسلم نیشنلزم کو بھی اسلام کے خلاف قرار دیا، اور گویا کہ مسلم قومی تحریک مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی۔ سن 41 میں انہوں نے ایک جماعت قائم کی، اور یہ جماعت اس وقت کی تمام جماعتوں میں اس اعتبار سے منفرد ہے، ایک شخص کی دعوت، ایک شخص کے فکر پر قائم ہونے والی جماعت۔ اس کے جو اوصاف عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں، اور آج تک بھی برقرار ہیں، وہ نوٹ کیجئے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ فرقہ واریت سے بالکل بالا تر ہے، کوئی تعلق کسی بنا پر کوئی انہیں وہابی کہہ دیتا ہے، کوئی غیر مقلد کہہ دیتا ہے، لیکن فرقہ واریت اور مسلک سے انہوں نے اپنے آپ کو بلند رکھا ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت کے اندر کسی مسلک یا کسی فرقے کی طرف دعوت شامل نہیں۔ اصل دین، اس کی تفہیم، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کی دعوت، یہ اس تحریک کا بنیادی فکر تھا۔ نمبر 3 یہ کہ اس میں عظیم اکثریت جو شامل ہوئی ہے وہ اسکولوں اور کالجوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کی تھی۔ ابتدا میں کچھ اہل حدیث اور کچھ دیوبندی اکابر بھی شامل ہوئے تھے علماء میں سے، لیکن جلد یا بدیر، اس کی داستان میں بعد میں بتاؤں گا، وہ علیحدہ ہو گئے، وہ پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے گئے۔ لیکن آئے تھے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب جیسی شخصیت، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب جیسی شخصیت، مولانا جعفر شاہ صاحب پھلواروی جیسی شخصیت، مولانا شاہ صبغت اللہ بختیاری کی شخصیت،
ان میں سے کم دو نام جو پہلے ہیں ان سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے. اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالرحیم اشرف، مختلف لوگ علماء میں سے آئے. مفتی سیاح الدین کاکا خیل اگرچہ جماعت میں شامل نہیں ہوئے لیکن ان کے مؤید تھے. مولانا محمد چراغ صاحب گجرانوالے والے بہت بڑے عالم دین، اور مولانا انور شاہ کاشمیری کے شاگرد رشید اصلاً وہ تھے، وہ بھی جماعت میں شامل نہیں ہوئے لیکن مولانا مودودی کی تائید میں تھے. تو شروع میں یہ لوگ آئے ہیں، لیکن اکثریت اسکولوں اور کالجوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کی، یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ لوگوں. سیاسی موقف بھی ان کا یونیک تھا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب چونکہ وہ موضوع آ رہا ہے تو اس لیے میں اس کو گنوا رہا ہوں. متحدہ قومیت کی مخالفت، یہ گویا کہ تائید ہو گئی تھی مسلمانوں کی قومی تحریک کی. مخالفت تھی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں، اور اب مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھیوں کے. لیکن تحریک پاکستان سے علیحدگی، اور علیحدگی سے آگے بڑھ کر آخری ایام میں مخالفت تک. پانچواں جو نقطہ ان کا اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت کلیئر کانسیپٹ دیا کہ اسلامی حکومت دنیا میں کیسے قائم ہو سکتی. یہ مولانا مودودی کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. انگریزی میں وہ ملتا ہے پروسیس آف اسلامک ریولوشن کے نام سے، عربی میں ملتا ہے منہاج الانقلاب الاسلامی کے نام سے، یا منہج الانقلاب الاسلامی. لیکن یہ کہ میں آج بھی اس کتابچے کو حرف بحرف صحیح سمجھتا ہوں. یہ انہوں نے خطبہ بھی دیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹریچی ہال میں 1940 میں، اور عجیب اتفاق یہ ہوا ہے کہ 1980 میں ٹھیک 40 برس بعد میں نے بھی وہیں جا کر ایک خطبہ دیا ہے. بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ ہے. یہ جو طریقہ کار ہے اس کے دو پوائنٹس بالکل نمایاں تھے. تیسرا پوائنٹ اس میں ڈیفیشنٹ تھا کہ جس کو شاید انہوں نے وقتی مصلحت کی وجہ سے واضح نہ کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ذہن میں بھی واضح نہ ہو. دو پوائنٹس جو واضح تھے وہ یہ تھے کہ پہلے خود مسلمان بنو، عملی مسلمان، نام کے مسلمان نہیں، حلال اور حرام پر کاربند، پابند، حرام سے مجتنب، فرائض کے پابند. پھر ایک مضبوط ڈسپلن والی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اپنے تن من دھن کو اسی دعوت کو پھیلانے میں لگا دو. اس پر ایک مارکت الارا ان کا مضمون تھا، اصلاح ایک صالح جماعت کی ضرورت، جس کے نتیجے میں پھر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے سن 41 کے اندر. اور یہ اصل میں سمجھ لیجئے کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی آخری، یہ در حقیقت اس کا حوالہ ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس پر میری ایک کتاب اب موجود ہے، 3 آیات پر پوری کتاب ہے یہ، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلے خود متقی بنو. دوسری آیت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر جڑو، جمع ہو جاؤ، جماعت بناؤ. تیسری آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مجھے اس پورے پروسیس پر آج بھی 100% یقین ہے، سوائے اس کے کہ جب یہ فضا تیار ہو جائے تو آخری قدم کیا ہوگا، یہ ڈیفیشنٹ ہے مولانا کے اس مقالے میں. بہرحال میں اس وقت صرف جو 4 پوائنٹس ہیں وہ گن رہا ہوں. ان 5 پوائنٹس کا جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا آغاز ایک خالص اسلامی اصولی انقلابی جماعت کا تھا. وہ معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں تھی، معروف معنی میں مذہبی جماعت نہیں تھی، معروف معنی میں فرقہ واریت کی بنیاد پر قائم نہیں تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت. لیکن بدقسمتی ہماری یا کوتاہی ان کی، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے غلط قدم اٹھایا
انتخابی سیاست میں کود پڑے 1951 میں، اور اس کے نتیجے میں پوری تحریک کی قلب ماہیت ہو گئی، بدل کر رہ گئی تحریک۔ اور میں نے یہ سن 56 میں الفاظ لکھے تھے کہ یہ جماعت خالص اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی بجائے ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ 3 الفاظ بمقابلہ 3 الفاظ: اصولی اسلامی انقلابی جماعت، اسلام پسند قومی سیاسی جماعت، زمین و آسمان کا فرق۔ اس پر میرا بیان لکھا تھا جماعت اسلامی کے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے 1956 میں، وہ 250 صفحے کی کتاب کی شکل میں 1966 میں نے شائع کیا، آج بھی موجود ہے، حرف بحرف جوں کا تو 56 تھی میری تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھیں۔ تھوڑا سا تذکرہ اس جماعت سے جو ایکسوڈس ہوئے ہیں 3 مراحل پر، ان کا بھی ہو جائے، کیوں ہوئے۔ پہلا 1943 میں ہو گیا 2 سال بعد، لیکن یہ خالص شخصی بنیادوں پر تھا۔ حلقہ دیوبند کے علماء کی اکثریت جو آئی تھی وہ اس رائے کی قائل ہو گئی کہ یہ کام بھی صحیح ہے، بلکہ بہت صحیح ہے، بہت بلند ہے جس کے لیے مولانا مودودی اٹھے ہیں، لیکن مولانا مودودی کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا تقویٰ اور تدین اس معیار کا نہیں ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہے۔ نہ نظریاتی اختلاف تھا، نہ پالیسی کا اختلاف تھا، صرف شخصی اختلاف تھا۔ انہی میں مولانا منظور نعمانی گئے، انہی میں مولانا علی میاں گئے، انہی میں جعفر شاہ الواروی گئے، انہی میں اور بے شمار لوگ جماعت کو چھوڑ گئے۔ 1/3 آف دی ہول جماعت علیحدہ ہو۔ اس کے بعد 1956-57 میں ایکسوڈس ہوا ہے، یہ جس کے اندر میں بھی شامل تھا، اور مولانا مودودی کے دست راست مولانا امین حسن اصلاحی بھی شامل تھے۔ یوں سمجھ لیجیے ایک چوٹی پر نام اصلاحی صاحب کا اور فرش پر نام میرا، درمیان میں درجہ بندی کرتے چلے جائیے، ہر درجے کے لوگ شامل تھے۔ یہ خالص پالیسی کا اختلاف تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اس الیکشن میں حصہ لے کر اپنے آپ کو اوور پولیٹیسائز کر لیا ہے، ہمیں غلط رخ پر مڑ آئے ہیں، ہمیں رجوع کرنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، اس سے پسپائی اختیار کر کے وہی علمی، فکری، ذہنی انقلاب کی طرف، عملی انقلاب کی طرف اپنی پوری توجہات کو مرکوز کر دینا چاہیے۔ اس مرحلے پر تقریباً تمام اہل حدیث علماء بھی جماعت سے نکل گئے۔ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے تقریباً نصف ارکان جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ مولانا اصلاحی صاحب کو شورش کشمیری مرحوم لکھا کرتے تھے، کبھی تو لکھتے تھے مولانا مودودی کے اینجلز، جیسے مارکس کے ساتھ اینجلز جڑا ہوا تھا نا، اور یا کبھی لکھتے تھے کہ مولانا مودودی کے حکیم نور الدین، کہ غلام احمد قادیانی کو اصل میں جو علمی مواد سارا تھا وہ حکیم نور الدین فراہم کرتے تھے۔ تو یہ 2 نام شورش کاشواری کے دیے ہوئے ہیں مولانا اصلاحی صاحب کو، وہ بھی علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک الزام ذاتی بھی لگایا مولانا پر کہ ان میں آمریت ہے، مشاورت نہیں ہے، جبکہ جماعت کا دستور جو ہے جمہوری اور ایک دستوری بنیاد پر ہم نے جماعت کو قائم کیا تھا۔ تیسرا ایکسوڈس ابھی ہوا ہے 94-95 میں۔ اس میں جو علیحدہ ہونے والوں میں نمایاں ترین نام نعیم صدیقی صاحب کا ہے، اور اس اعتبار سے نہایت اہم پہلا شخص جو پنجاب میں مولانا مودودی سے متعلق ہوا ہے وہ نعیم صدیقی ہے۔ جماعت اسلامی کے قائم ہونے سے 3 سال پہلے جب علامہ اقبال کی دعوت پر مولانا مودودی آئے ہیں دارالسلام، یہ جو ادارہ تھا ضلع گرداسپور میں، وہاں آ کر علمی کام شروع کیا ہے، تو ایک نوجوان سب سے پہلے جا کے جو جڑا ہے وہ نعیم صدیقی ہے۔ یہ باقی سب بات کی پیداوار، اور انہوں نے جو مرثیے کہے ہیں جماعت کی حالت زار کے، ان کا بھی جو اختلاف اب ہوا ہے اس میں پالیسی کا کم ہے، خاص طور پر قاضی حسین احمد صاحب اور ان کی جو بھی اس ریسنٹ الیکشنز کے اندر جو رقیق قسم کی حرکات بقول ان کے کی گئی ہیں، جو مبتذل قسم کی حرکتیں کی گئی ہیں، جس نے پہلے ہی ایسی کون سی تھی اپنی آبرو پر
شب کی منتوں نے تو کھودی رہی صحیح، ساری عزت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مالیاتی سکینڈلز وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا مسئلہ ہے۔ اس حلقے کے اندر یہ بات عام کہی جا رہی ہے کہ پہلے نواز شریف سے بھی 10 کروڑ لیا تھا، پھر منحرف ہوئے، پھر حکومت سے 10 کروڑ لے کر جو ہے اپنا علیحدہ ماس قائم کیا۔ واللہ عالم، میں صرف جو ہے ان کی ترجمانی کر رہا۔ اور اس میں سمجھ لیجئے کہ بہرحال ان کا کنونشن ہوا ہے، انہوں نے ایک جماعت بھی بنا لی ہے، اس کا پہلے نام تھا تحریک فکر مودودی، اور اب جو ہے وہ تحریک اسلامی کے نام سے جمع ہو چکے ہیں۔ اور جتنے وہ آئے ہیں اس میں اس سے زیادہ وہ ہیں جو آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ابھی اندر بھی اس حلقے کی جو ہے وہ بہت کافی ان کے ہم خیال لوگ موجود ہیں۔ سروج کے نتیجے میں کیا ہوتا رہا اس کو بھی ایک منٹ دیکھ لیجئے۔ پہلے مرتبہ جو علیحدہ ہوئے ان کے اکابر تبلیغی جماعت میں چلے گئے، مولانا علی میاں بھی چلے گئے، مولانا نعمانی بھی چلے گئے، باقی لوگ اپنے اپنے طریقے پر کسی کام میں لگ گئے۔ دوسرے مرحلے پر 56-57 میں جو اختلاف ہوا، پہل بہت کوششیں ہوئیں کہ ایک جماعت شادی ہو جائے، جماعت بن جائے، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی، ناکامی ہوئی۔ لیکن ایک نوجوان اس وقت تھا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اس نے اپنی اس جد و جہد کو برقرار رکھا اور پھر 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کی۔ اس میں جماعت سے علیحدہ ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ ساری ایک نئی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ میرے اپنے درس قرآن، میری اپنی تقاریر، اپنی تحریروں کے نتیجے میں جو جمع ہوئے ہیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ میں اسی اصل تحریک جماعت اسلامی کا تسلسل ہوں، میں اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں کہ ڈیویشن سے پہلے کی جماعت جو تھی میں اس کے ساتھ متفق ہوں اور اسی نہج کے اوپر کام کر رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تیسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ پہلے تحریک فکر مودودی کے ذریعے کے نام سے، اور اب وہ تحریک اسلامی کے نام سے جمع ہو گئے۔ اور پچھلے دنوں اصل میں میرے چھوٹے بھائی برادر اقتدار احمد کا جب انتقال ہوا ہے تو ایک اتفاقی طور پر عجیب سی صورت پیدا ہو گئی۔ قاضی حسین احمد صاحب بھی آئے تعزیت کے لیے اور نعیم صدیقی صاحب بھی آ گئے، دونوں بر وقت پہنچ گئے ایک ہی وقت پر۔ تو میں نے اس وقت بھی سورہ انفال کی آیت پڑھی تھی کہ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر آپ پہلے سے طے کر کے آتے کہ ایک ہی وقت میں جانا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ آگا پیچھا ہو جاتا، لیکن یہ جو اللہ نے آپ کو جمع کر دیا ہے، تو پھر وہ ایک فوٹو بھی چھپ گیا جس میں درمیان میں میں بیٹھا ہوں، میرے بائیں ہاتھ مولانا نعیم صدیقی صاحب ہیں، دائیں ہاتھ قاضی حسین احمد صاحب ہیں، وہ چھپ گیا تھا ندائے خلافت میں۔ بہرحال یہ جو تینوں دھڑے ہیں ان کے مابین کیا چیز قدر مشترک ہے، کیا مابین اختلاف ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ اب ایک لڑی کے 3 ہو گئے نا دھاگے۔ جمیعت العلماء اسلام کی لڑی کے 3 دھاگے، جمیعت علماء پاکستان کی لڑی کے دھاگے، جمعیت اہل حدیث کے لڑی کے دھاگے، لیکن یہ کہ اس لڑی کے جو 3 دھاگے ہیں ان میں کیا مشترک ہے؟ نمبر 1، دین کے ہماگیر تصور کہ وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو اپنا استیلا چاہتا ہے، مکمل کنٹرول چاہتا، نو پارشل الیجینس، ٹوٹل الیجینس ٹو اسلام۔ اور نمبر 2، فرائض دینی کا تصور کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہر بندہ مومن کا فرض عین، نہیں کرتا ہے تو قانونی مسلمان شمار ہو سکتا ہے، مومن نہیں شمار ہو سکتا۔ اس پر ہم سب متفق ہیں۔ اساسی طریقہ کار جہاں تک اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے میں ہے، اس پر سب کا اتفاق، یعنی پہلے خود مسلمان بنو، پھر معاشرے اور ریاست کو مسلمان بنانے کے لیے ایک منظم جماعت میں شامل ہو کر تن من دھن سے کوشش کرو، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہ سارا کام قرآن کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، مولانا مودودی ایک بہت بڑے مصنف تھے، مفکر تھے، ان کی بعض علمی تعبیرات، بعض علمی آراء اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اس وقت جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، مولانا مودودی کی بات نہیں کر رہا۔ ایک شخص نے ہزاروں صفحے لکھے، اس میں کیا کیا لکھا ہے، اس میں کچھ چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے علامہ اقبال کی بات چیزوں سے اختلاف ہے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے بالکل۔ اختلاف تو ہم صرف ایک شخصیت ہے جس سے نہیں کر سکتے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ابو بکر سے بھی اختلاف ہو سکتا تھا اور ہوا تھا،
حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیجیے، قتال مت کیجیے، رائے دی تھی۔ اختلاف حضرت عمر کے زمانے میں ہو گیا تھا، مفتوحہ ممالک کی زمینوں کا کیا مسئلہ ہونا چاہیے، بہت دیر تک جھگڑا چلتا رہا، اختلاف تو ہو۔ تو علمی مسائل، تعبیرات، تشریحات، اس سے قطع نظر جو اصل تحریک ہے، میں نے 2 پوائنٹس آپ کو گنوا دیے ہیں۔ ایک یہ کہ دین کا تصور اور فرائض دینی کا تصور، یہ قدر مشترک، اساسی طریقہ کار جس کی ایکسپوزیشن جو ہے وہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے نامی پمفلٹ میں، وہ متفق علیہ، جس کی شرح کیا ہے کہ پہلے خود مسلمان بنو، حلال اور حرام پر کار بند ہو، پھر جڑو، طاقت بنو، اور یہ طاقت اب استعمال ہوگی دین کو غالب کرنے کی۔ البتہ یہ دین کے غلبے کے لیے آخری کیا قدم ہوگا، یہ ہے بنائے نزاع ہمارے مابین، اور وہ کیا ہے؟ الیکشن۔ تنظیم اسلامی کا موقف اس اعتبار سے سخت ترین ہے کہ الیکشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ تحریک اسلامی نعیم صدیقی صاحب کی زیر قیادت بھی تقریباً تائب ہو چکی الیکشنز۔ البتہ جماعت اسلامی، اگر اس کی تعبیر میں کروں، یعنی قیادت میں قاضی حسین احمد اینڈ کو، اور عام ان کے کارکن جو اسی سیاسی دور میں جن کی بھرتی ہوئی ہے، وہ اس پر عازم ہے، جازم ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا، دین تو ہے ہی نام اس کا۔ اب ذرا چند منٹوں میں سمجھ لیجئے کہ میرا اور تنظیم اسلامی کا اب تک کا موقف کیا ہے الیکشن کے بارے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تاریخ انسانی میں آج تک کوئی انقلاب، اور انقلاب سے مراد ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں کوئی بنیادی تبدیلی انتخابات کے ذریعے سے نہیں آیا۔ یہ ہسٹوریکل پروف ہے۔ نہ امام خمینی کی حکومت بن سکتی تھی ایران میں انتخابات کے ذریعے سے، اور نہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ مدینے کے اندر اور پھر عرب کے اندر اسلامی حکومت قائم کر سکتے تھے انتخابات کے ذریعے سے۔ یہ میں نے 1400 برس کے فصل سے 2 مثالیں دے دی، درمیان میں گیپ جو ہے آپ فل کر لی۔ ہمارے نزدیک الیکشن ہوتے ہیں کسی قائم نظام کو چلانے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس ہو، ریپبلکنز ہو، نظام جو ہے وہاں کا اس پر وہ متفق ہے۔ باریک سا فرق ہوگا، کوئی ٹیکسیشن پالیسی کا ہوگا، کوئی ہیلتھ پالیسی پر بہت پچھلے دنوں چکر چل رہا تھا، یہ ہوگا، لیکن نظام پہ وہ متفق ہے۔ انگلستان میں لیبر ہو، کنزرویٹو ہو، نظام پر ان کا اتفاق ہے۔ امیگریشن پالیسی پر اختلاف ہو سکتا ہے، ٹریڈ یونین پالیسی پر اختلاف ہو سکتا ہے، تھوڑا جزوی۔ الیکشن ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں۔ نمبر 3، یہ کتنے ہی صاف ہو، کتنے ہی شفاف ہو، کتنے ہی ٹرانسپیرنٹ ہو، کتنے ہی غیر جانبدار ہو، منصفانہ ہو، جو اکنامک پاور بیسز ہوگے ملک میں انہی کو ریفلیکٹ کریں گے۔ جاگیرداری بنیادی نظام ہے، جاگیردار آئے گا 80%، 20% ڈگڈگی بجاتے رہیں گے بیٹھے ہوئے، کھیل جو ہے اصل جو ہے وہ تو چلے گا اسی کا جو جاگیردار ہے، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ آیا ہو، چاہے وہ کسی اور نعرے پہ آیا ہو، لیکن جاگیردار جاگیردار ہے۔ فیوڈل از اے فیوڈل ٹو ہز بونز۔ بھٹو کو اللہ نے موقع دیا تھا، اگر وہ سنسیئر ہوتا اپنے سوشلزم کے لیے، وہ اس ملک کا ماؤ زے تونگ بن سکتا تھا، بٹ ہی پرووڈ ٹو بی اے فیوڈل، ہی couldn't outgrow his feudal skin۔ لہذا اب بھی جب بھی الیکشن ہو جائے آپ پھر کر لیجئے، ابھی اب پھر ہو رہی ہے انٹرم کے 2 کے انتخابات کے نتیجے آپ نے دیکھ لیے، کچھ نام بدل جائیں گے، کچھ چہرے بدل جائیں، یہ بات وہی کی وہی رہے گی۔ ایک بہت بڑے جاگیردار کا پوتا آپ کا صدر ہے، سر جمال خان لغاری کا پوتا ہے۔ ایک بہت بڑے جاگیردار تمندار کی پوتی آپ کی وزیر اعظم ہے، سر شاہ نواز بھٹو، دونوں سروں کی اولاد ہے۔ لہذا ہم ان تینوں جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے
کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، قوت اور وقت کا ضیاع ہے الیکشن میں حصہ لینا۔ تاہم دوسرا موقف یہ بھی ہمیشہ رہا ہے، حرام نہیں ہے۔ اس پر آپ کو ریکارڈ میں یاد ہوگا کہ میں نے مولانا صوفی محمد صاحب سے اپنی ملاقات کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا، جو مالاکنڈ کی نفاذ شریعت تحریک کے قائد ہیں، کہ ان کا چونکہ فتویٰ یہ ہے کہ الیکشن میں ووٹ دینا حرام، الیکشن لڑنا حرام۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا، دیر میں بہت دور جگہ ہے، وہ میدان نام کا ایک علاقہ ہے، میں وہاں پہنچا ان سے ملنے کے لیے کہ مولانا میرا اس سے اتفاق ہے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں، دین ادھر سے نہیں آ سکتا، لیکن آپ اسے حرام کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل بہت وزنی چاہیے، علماء کا کنسنسس حاصل کرنا چاہیے، اپنی دلیلیں ان کے سامنے پیش کیجئے۔ میں بہرحال اسے حرام نہیں کہہ سکتا، تو میں نے کبھی بھی اسے حرام قرار نہیں دیا۔ دوسرے یہ بھی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جو لوگ خلوص کے ساتھ قائل ہیں کہ اس ذریعے سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اسلام آ سکتا ہے، وہ لازماً اس میں کام کریں اور منظم ہو کر کام کریں، ڈسپلن میں آ کر کام کریں۔ اور نمبر 2 یہ کہ کوشش کریں کہ الیکشن میں حصہ لینے والے تو ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ اسلام کو آپ نے اگر ایک پارٹی ایشو بنا ہی لیا ہے تو کم سے کم 2 پارٹیاں تو بنے، کہ ایک طرف پولرائزیشن ہو جائے، کہ ایک طرف سیکولر ذہن کلیئر ہو اور ایک طرف مذہبی ذہن کلیئر۔ اگر وہ مذہبی کیمپ 5 حصوں میں بٹا ہوا ہوگا تو یہ ہے کہ دن بدن جو ہے عزت کا دھیلا ہو رہا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ بیانات کچھ چھپ جاتے ہیں کچھ مولویوں کے، لیکن دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی گرفت جو ہے ڈھیلی سے ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سارا نتیجہ ہے اس غلط حکمت عملی کا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میری ایک آفر ہے جو میری تقریر کا اب آخری نقطہ ہے۔ میں یہ آفر مسلسل کرتا رہا ہوں، اگر جماعت اسلامی انتخابات سے تائب ہو جائے تو میں اور میری تنظیم اس میں مدغم ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو، اپنی تنظیم کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میری تنظیم بیعت کی بنیاد پر قائم، اور جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا میرا حکم ہرگز کوئی حرام کام کا حکم نہیں ہے، لہذا وہ اپنی بیعت کی بنیاد پر پابند ہے کہ اگر میں فیصلہ کرتا ہوں تو انہیں شریک ہونا ہوگا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے اس میں اور نرمی کی، اس لیے کہ جماعت اسلامی سے نکلے ہوئے ایک اور صاحب نے، بلکہ نکالے گئے تھے وہ، انہوں نے کہا 25 برس کے لیے طے کر لے جماعت کے الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا چلیے یہ بھی طے ہو، میری زندگی تو 25 برس کیا، 10 برس بھی اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، اگر ہو جائے تو بہت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال 25 برس کا طے کر لے تو میں اپنی جماعت کو مدغم کر دوں گا۔ اب میری آفر کیا ہے؟ اس وقت میں ایک درجہ اور نیچے اترا ہوں اور میں اتمام حجت کر رہا ہوں آخری مرتبہ۔ یہ میرے 5 جو ہیں اس کے حصے ہیں اس تجویز کے، یہ تینوں تنظیمیں ایک وفاق کی شکل اختیار کریں، ادغام نہیں۔ ہمارا نظام بیعت کا ہے، ان کا دستوری ہے، ادغام نہیں، وفاق۔ نمبر 2، فکری اور عملی، ذہنی اور اخلاقی تربیت اور تبدیلی عوام کی، اس میں بھرپور تعاون۔ We should pool our resources, human resources as well as financial resources۔ یہ بڑے سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے ذہن بدلیں، سیکولرزم جو ہے وہ دماغوں سے نکلے، مغربی تہذیب کی مرغوبیت دماغوں سے نکلے، مغربی جمہوریت کی مرغوبیت دماغوں سے نکلے، اسلام کا نظام جو ہے اس پر اعتماد پیدا ہو، اقتصادی نظام پر، سیاسی نظام پر، نظام خلافت کا نیا ڈھانچہ کیا ہوگا اس پر ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو۔ یہ کام جائجنٹک ٹاسک ہے، ہمالین ٹاسک ہے، اس کے لیے ہم اپنی ریسورسز کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو جمع کریں، اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ نمبر 3، انتخابات میں حصہ لینے کے ضمن میں مولانا مودودی کے 1945 کے موقف پر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آخری اتمام حجت کر رہا ہوں جماعت اسلامی پر۔ یہ رسائل و مسائل ہے، انہی کی کتاب ہے شائع کردہ، اس کے صفحہ 305 پر 375 پر یہ عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں ایک سوال کے جواب میں، اور یہ چھپا ہے جنوری فروری سن 45 کے ترجمان القرآن میں۔ مولانا فرماتے ہیں الیکشن لڑنا اور اسمبلی میں جانا
اگر اس غرض کے لیے ہو کہ غیر اسلامی دستور کے تحت ایک لادینی جمہوری ریاست کے نظام کو چلایا جائے تو یہ ہمارے عقیدہ توحید اور ہمارے دین کے خلاف۔ لیکن اگر کسی وقت ہم ملک کی رائے عام کو اس حد تک اپنے عقیدہ و مسلک سے متفق پائیں کہ ہمیں یہ توقع ہو کہ عظیم الشان اکثریت کی تائید سے ہم ملک کا دستور حکومت تبدیل کر سکیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے کام نہ لیں۔ جو چیز لڑے بھڑے بغیر سیدھے طریقے سے حاصل ہو سکتی ہو، اس کو خامخواہ ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کا ہم کو شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ مگر یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ طریقہ کار صرف اس صورت میں اختیار کریں گے جبکہ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اولاً ملک میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں کہ محض رائے عام کا کسی نظام کے لیے ہموار ہو جانا ہی عملاً اس نظام کے قائم ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہو۔ ثانیاً ہم اپنی دعوت و تبلیغ سے باشندگان ملک کی بہت بڑی اکثریت کو اپنا ہم خیال بنا چکے ہو اور غیر اسلامی نظام کے بجائے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ملک میں عام تقاضا پیدا ہو چکا ہو۔ ثالثاً انتخابات غیر اسلامی دستور کے تحت نہ ہو بلکہ بنائے انتخاب ہی یہ مسئلہ ہو کہ اس ملک کا آئندہ نظام کس دستور پر قائم کیا جائے گا۔ میں نے حوالہ غلط دیا، وہ اگلے سوال کے جواب میں تھا۔ یہ ہے دسمبر سن 45 کا، جنوری فروری سے بھی 1 سال آگے گزر گیا معاملہ۔ دسمبر سن 45 قیام پاکستان سے 1.25 سال پہلے کا یہ موقف بڑھنا موجود۔ اب اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے سن 51 میں حصہ لیا، یہ علیحدہ بحث ہے، اس میں نہیں جاننا چاہتا۔ غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، لیکن چونکہ سارا اندازہ ہو گیا تھا پہلے الیکشن کے بعد کہ یہ شرطیں 3 پوری نہیں تھیں، ورنہ تو کامیابی ہوتی، تو رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ افسوس یہ ہے کہ پھر یہ کہ اس کے اوپر اصرار رہا، اپنے ہی لیول کو نیچے کرتے چلے گئے۔ لیکن بہرحال اب اس میں آخری بات کیا ہے، یہ تینوں جماعتیں جو وفاق منائے وہ کسی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ اس وقت کریں جبکہ یہ شرطیں پوری ہو چکی ہوں۔ یہ شرط حجت ہے جماعت اسلامی پر بھی، یہ شرط حجت ہے تحریک اسلامی پر بھی، وہ تو ہے ہی تحریک فکر مودودی اصلاً، اور اس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ صحیح ہے۔ جھگڑا کہہ کر رہ گئے آپ، جھگڑا یہ ہے کہ یہ اسیسمنٹ کون کرے گا کہ فضا تیار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، واقعی یہ حالات پیدا ہو چکے یا نہیں، حقیقت میں یہ شرائط پوری ہو گئی یا نہیں۔ اس کا فیصلہ میں یہ تجویز دے رہا ہوں کہ تینوں جماعتوں کی ایک مشترک مجلس مشاورت قائم کی جائے۔ میں اس میں 50% ریپرزنٹیشن جماعت اسلامی کو دینے کو تیار، 25% نعیم صاحب کی کل کی پیدا شدہ جماعت جو ابھی جماعت کہلانے کی حقدار بھی نہیں ہے حقیقت میں، لیکن میں انہیں اپنا بزرگ مانتا ہوں، نعیم صدیقی صاحب، صرف 25% پر میں خود قناعت کرنے کے لیے تیار۔ یہ جو مجلس مشاورت ہو، اگر اس کی 2/3 اکثریت فیصلہ کر دے کہ یہ شرائط پوری ہو گئی اور ہر جماعت کی بھی کم سے کم نصف تعداد اس میں شامل ہو، یہ نہ ہو کہ 2 جماعتیں مل کے 2/3 کر دیں تو تیسری تو گئی، پھر LBW، ہر جماعت کی بھی نصف، لیکن ٹوٹل کا 2/3، اس کے بعد الیکشن میں حصہ لے۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، یہ میری آخری آفر ہے اور یہ سابقہ سارے آفرز کی ناسخ ہے، منسوخ۔ ادغام کی آفر میری منسوخ، اب یہی ہے آخری، اور یہ بھی قبول نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر دمادم مست قلندر، پھر جو چل رہا ہے وہی چلے گا، اس سے بھی آگے بڑھ کر چلے گا۔ خیر اس میں نہیں ہے کسی کی بھی۔ اسی جملے پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے 1:30 بجے تک آپ سے وقت مانگا تھا اور اس میں نے اپنی بات مکمل کر